شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 30 عامہ کا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص فضل و رحمت کے سائبان میں ہمیں رکھا اور ہمارے 29 پارے تکمیل ہوئے۔ بہت اچھے انداز میں ہم نے پورے فہم کے ساتھ ان کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ تو الحمدللہ ہم بھی ان میں شامل ہوئے، ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل و رحمت کے ساتھ ہی یہ سب ممکن ہو پایا ہے۔ تو آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 30 کا، آخری پارہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل کریں گے۔ پارہ شروع کرنے سے پہلے میں دعا کر لیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور بہت آسان طریقے سے، بہت آسانی کے ساتھ اس کا فہم ہمیں حاصل کرنے میں ہماری مدد فرما دے، اور اس کی تکمیل بھی ہمارے لیے بہت اچھے طریقے سے کرے کہ ہم پورے فہم سے عمل کے لیے اپنے بہترین پوائنٹ نکالیں اس میں سے، اور اپنے کردار کو ایک مثبت کردار بنانے میں، ایک صحیح معنوں میں جو مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، محسنین ہوتے ہیں، جتنی صفات ہم نے پورے قرآن میں پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے، آمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہمارا لاسٹ پارہ 29 جو ہم نے پڑھا، تو اس میں ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ اعضاء کی شکر گزاری اسی میں ہے کہ انسان اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں لگا دے۔ علم کی مجلس میں جانے سے غفلت کم ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ بری نیت، برے ارادے اگرچہ علم میں نہ بھی آئے ہوں، لیکن اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان اگر کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے یا کوئی برا ارادہ رکھتا ہے اور ابھی عمل نہیں لایا اس بات کے اوپر، اس اپنی سوچ کے اوپر، اس پر بھی انسان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا بار قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، آخرت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب انہیں آخرت میں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھک نہ سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جھکتے نہیں تھے۔ پھر ہم نے قرض کے بارے میں دیکھا کہ مقروض کا قرض معاف کر دینے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تنہائی میں بھی اللہ کی حیا ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے کوئی شخص برا کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف لوگوں کے ڈر سے نہیں کر رہا۔ اگر وہ تنہائی میں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر ہم نے منافق کے بارے میں دیکھا کہ منافق کے اندر دو نشانیاں، دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک اچھا اخلاق اور دوسرا دین کی سمجھ۔ خیر اور بھلائی کے لیے انسان اپنے دل کے دروازے کھول لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
پھر ہم نے کھانا کھلانے کی ترغیب کے بارے میں دیکھا کہ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، بری نیت سے کرنے میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ کوئی کام کریں آپ، صرف نیت ہی اس کے لیے بری ہوگی تو ادھر ہی آپ دنیا میں دیکھ لیں گے کہ اس کا رزلٹ آپ کو اپوزٹ ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہی ملے گی۔ اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا بابرکت کلمہ ہے۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ سب کو علم کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے۔ ہم آغاز کریں گے جی آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پارہ 30 اما پارہ سے آغاز ہوگا، سورۃ النبأ سے، اور اس میں چونکہ قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں بعض۔ اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چیمے گوئیاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ تو انہیں بتا دیا گیا کہ یعنی وارن کر دیا گیا ہے کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے اپنے 30ویں پارے کے پہلے پورے پارے کا میں آپ کے ساتھ خلاصہ بیان کروں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ کریں گے۔ 30ویں پارے کے مضامین پر ایک اجمالی سی نظر ڈالتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے ہم وہ جانیں گے، کیونکہ پچھلے سال کے دورہ قرآن میں ان تمام صورتوں کے فضائل اور ان کے بارے میں احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ وہ دورہ قرآن 2022 میں آپ کے دورہ قرآن المدرسہ ام علیشان چینل، یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا، اس پر موجود ہے، تو آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ 30ویں پارے کے مضامین پر اجمالی نظر اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اس پر ہم مختصر سے نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اس پارے میں اجمالی طور پر توحید اور رسالت پر بھی بحث کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر آخرت کی زندگی کا اس کا خاص موضوع ہے، کیونکہ ان تینوں کے بغیر ایمانیات کی تکمیل نہیں ہوتی، اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہی ان کی بنیاد جو ہے نا اسی پر استوار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس زمن میں مزید 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان تینوں کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یعنی فرشتوں اور اس کی کتاب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ توحید یہ ہے کہ اللہ زندہ جاوید ہستی ہے جو غیر محدود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ کسی کی محتاج نہیں، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، اسی نے سب کو تخلیق کیا ہے۔ سب مخلوق اس کی محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، قادر و مطلق ہے، وہ حکیم اور دانا ہے، وہ اپنی مخلوقات کی ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب پر غالب اور حاکم ہے، کوئی اس کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا۔ وہ بے حساب قوتوں کا مالک ہے، پوری کائنات کی تمام چیزیں اسی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے رزق حاصل کرتی ہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس میں کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، اور کمزوری کی تمام صفات سے وہ پاک ہے۔ وہ اپنے ہر کام میں مختار کل ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ یہ اس کی ایسی صفات ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے مخلوق میں کسی ایک یا چند صفات کو مانتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ اس عالم کی سب چیزیں جو ہیں اپنی بقا کے لیے اس کی محتاج ہیں، محکوم ہیں، بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، مرتی اور جیتی رہتی ہیں، کوئی ایک حال پر قائم نہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنی صفات میں یکتا ہے، وہ اپنے حقوق، اپنے اختیارات کا واحد مالک ہے۔ بے شک ان باتوں سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اسے کچھ معاملات میں اختیار دے دیا، اسی کی طرف سے انسان زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس زمین میں انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ رضا اسی صورت میں حاصل ہوگی جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا۔ توحید کے اقرار کا لازمی تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی زندگی کے اختیاری پہلوؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت تسلیم کر لے، ہر معاملے میں اس کو واضح قانون اور خود کو اس کا مطیع سمجھے، اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر استعمال کرے جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ تو ہمیں یہی بات پتہ چلی، پورا قرآن ہم نے جتنا پڑھا
ایک چیز ہی سمجھ آتی ہے کہ انسان کے لیے یہ 2 دن بہت زیادہ مخصوص ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک انسان جب دنیا میں تخلیق ہو کر آتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی اس کو دنیا نظر آتی ہے، تو دنیا میں اس کا آنا، وہ دن اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسرے دن وہ جب اس کی حقیقی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو یہ فہم حاصل ہوتا ہے، اس کو یہ مقصد سمجھ آ جاتا ہے کہ میں دنیا میں کس پرپس کے لیے آیا ہوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ دوسری دفعہ انسان زندہ ہوتا ہے اور اس کو علم یعنی نور بصارت عطا ہوتی ہے، تو یہ حقیقی آنکھ اس کی اس وقت کھلتی ہے۔ یہ دوسرا دن جو انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم اس میں یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں، فرشتوں سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کے انتظام کے لیے مقرر کیے ہوئے کارندے ہیں، انسان ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عمل میں بھی شریک نہ سمجھے۔ تیسری بات ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ رسالت و کتاب کا عقیدہ انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے اس کو اللہ کے قوانین اور طریقوں کا تفصیلی علم حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ان حدود کی شناخت ہوتی ہے جن سے اس کے اختیارات محدود اور واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو اللہ کی ہدایت اور ان کی پیش کی ہوئی کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھنا ہی ایمان بالرسالت اور کتاب ہے۔ چوتھا ہمارا عقیدہ آخرت، جس پر اس بارے میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، ایک ایسا عقیدہ جس کے بارے میں دیگر عقائد پر ایمان رکھنا یا نہ رکھنا یکساں ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ عقیدہ موجودہ انسانی زندگی کی حیات کے لحاظ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آخرت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں، پھر ایک دوسرا عالم وجود میں آئے گا، سب کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی اور سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تمام انسانوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں ان کا پورا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اچھے یا برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کے اچھے کام برے کام سے وزن میں بھاری ہوں گے اس کو بخش دیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا وزن ہلکا ہوگا، وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ عقیدے آخرت کی وجہ سے انسان ظاہری حیات دنیا کے پیچھے ایک دوسرے عالم کو دیکھنے لگ پڑتا ہے، اس سے اس کو دنیا میں معیار زندگی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ خوشحالی اور بدحالی اور نفع نقصان، خیر شر، اللہ کی رضا اور اس کی ناخوشی کا معیار وہ نہیں ہے جو دنیا نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جملہ اعمال کی جزا اور سزا اس دنیا میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آخری فیصلہ ایک دوسرے عالم میں ہونے والا ہے، وہی حقیقت میں صحیح فیصلہ ہوگا۔ حیات اخروی کے سلسلے میں چند حقائق ایسے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ہم کتاب دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنی ایک طبعی عمر رکھتی ہے، جس کے بعد اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے، یعنی وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کائنات عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہونے پر یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام لے لے گا جس کے طبعی قوانین موجود ہوں گے، دنیا کے قوانین سے مختلف ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نظام کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، جس میں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ انسان کو اس روز دوبارہ نئی زندگی ملے گی، وہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے تمام اعمال جو اس نے دنیا میں کیے تھے ٹھیک ٹھیک پرکھے جائیں گے، حق و انصاف کے ساتھ اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اچھے معاملے یعنی اچھے اعمال پر اچھی جزا اور برے اعمال پر بری سزا ملے گی۔ تیسری چیز یہ کہ یہ دنیاوی زندگی انسان کی اخروی زندگی کے لیے امتحان گاہ ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ زندگی عارضی ہے، آخرت پائیدار ہے، یہ ناقص ہے، وہ کامل ہے۔ تمام اعمال نتائج اور اس دنیاوی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اس ناقص زندگی کی تکمیل دوسری زندگی میں ہوگی۔ جو عمل انسان نے دنیا میں کیا تھا اور بے نتیجہ یا بے ثمر رہ گیا تھا، وہ اپنے حقیقی نتائج اور ثمرات کے ساتھ وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ بسا اوقات انسان کو جملہ اعمال کے ناتمام اور دھوکہ دینے والے نتائج سے مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، تو جو اس دنیاوی زندگی میں اس کے سامنے مرتب ہوتے ہیں اس کو مکمل سلسلہ کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے افعال کی قدریں متعین کرنی چاہیے۔ حیات اخروی کے بارے میں 30ویں پارے میں جو مواد ملتا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے گروہ منکرین کا ہے۔ قرآن کے نزول کے بعد جو لوگ قرآن کے مخاطب تھے انہوں نے جس قسم کے اعتراضات کیے تھے، آج کے منکرین بھی وہی اعتراضات کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہم کس طرح مان لیں کہ جو مردے زمین میں گل سڑ گئے ہیں، جن کے جسم ایک ایک ذرہ ہوا، زمین اور پانی میں منتشر ہو گیا ہے، ان کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے؟ یعنی یہ ان کا سوال جو ہے
تو آیات مبارکہ جو ہمیں کچھ بتائی گئی ہیں یہاں پہ سورۃ النازعات کی آیات مبارکہ ہیں 10 سے 12 تک۔ آج یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر الٹے پاؤں لوٹیں گے، پھر بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ انفطار کی آیات مبارکہ ہیں، سورہ اعلیٰ کی ہیں، اور سورۃ النازعات کی آیات مبارکہ ہیں۔ یہ تمام میں سورہ عبس میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے کہ انکار کرتے رہے وہ لوگ۔ پھر سورہ انفطار ہی میں دوبارہ ذکر آیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے منتشر ہو جائیں گے اور زمین پھوٹ نکلے گی، سمندر پھوٹ نکلیں گے اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ مزید تذکرہ جو ہے سورہ تکویر میں ہے کہ آفتاب کو لپیٹ لیا جائے گا اور پھر پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ النبا میں ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ سراب ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر سورۃ النازعات میں ہے کہ ہولناکی کا تصور کے سخت حالات ڈالنے والا بھونچال آ جائے گا اور لوگ ڈر کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، کتنے ہی دل اور نگاہیں ان کی جھکی ہوں گی۔ پھر سورۃ النازعات میں بھی ذکر ہے کہ اس دن ٹھکانہ ایسے سرکشوں کا دوزخ ہوگا۔ پھر سورہ بس میں بھی اس کا ذکر آیا بارہا بار، یعنی سورہ تکویر میں، سورہ زلزال میں، سورہ انشقاق میں بھی آ گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کھینچ کر ہموار کر دی جائے گی اور سب کچھ اگل دے گی، جو خالی کر دے گی اپنے اندر کا۔ اسی طرح سورہ زلزال میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ تو ہمیں ان تمام آیات مبارکہ کو پڑھ کے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ یہ اخروی زندگی کے پہلے مرحلے کے مناظر کشی کی گئی ہے ان تمام آیات میں۔ موجودہ نظام کی تبدیلی، یعنی یہ کوئی دائمی نظام نہیں ہے۔ جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق۔ جب اس کائنات کی عمر پوری ہو جائے گی تو سور میں پھونکا جائے گا، جس کے بعد یہ تمام نظام کائنات تباہ ہو جائے گی۔ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام باتوں پر یقین لانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر کی ہیں۔ اس کو ایمانیات میں شامل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ اس بارے میں اس کو مانے بغیر کوئی آدمی نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عملی اور اخلاقی زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کی عملی زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، لیکن ماننے والوں کی زندگی ایک خاص نہج پر پروان چڑھتی ہے۔ آخرت کو ماننے والا اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک روز اپنے تمام اعمال اور حرکت کے لیے جواب دہی کرنا ہوگی، اور دنیا کی زندگی بھی اس کے مستقبل کی اور آخرت میں سعادت و شقاوت اس کے لیے اس حال کی نیکی اور بدی پر منحصر ہے۔ اگر وہ ہم اس تمام اعتقاد کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کی پوری زندگی غیر ذمہ دارانہ گزرے گی۔ پھر وہ اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھتا ہے، ایسے شخص جو ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی تصور کے تحت مرتب کریں اپنی زندگیوں کو۔ وہ خود غرضی اور نفسانی خواہشات پر مبنی دنیاوی فوائد حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، یہ کوئی وسائل کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ وہ ظلم، بے انصافی، جھوٹ، غیبت، خیانت، زنا، رشوت، قتل و غارت گری وغیرہ سے صرف اس حد تک انسان ایسا بچ سکتا ہے جس حد تک کوئی بڑا نتیجہ اس کی زندگی میں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر انسان کو ایسے امید ہو جائے نا کہ اس کا نقصان، یعنی اس کو نہ نقصان پہنچ سکے گا، تو وہی نافعال کا ارتکاب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ اس کے برعکس جو یوم آخرت کے تصور کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں، وہ بہرحال اخروی نتائج پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت مفید اور مضر ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بسر کر لیتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل اس کو مکارم اخلاق کے بلند مقام پر فائز کرے گا اور دنیاوی پیمانوں کو نظر انداز کر کے ہر وہ کام کرے گا جس کا فائدہ آخرت میں ہو، خواہ اس کو اس طرح میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے، سورہ بلد میں فرما دیا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ اسی طرح سورہ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ پھر سورہ مطففین میں فرماتے ہیں، تباہی ہے ان بد معاملہ لوگوں کے لیے جو دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ تول کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے نہیں کہ ایک دن وہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی تنبیہات کی گئی ہیں۔ پھر یتیم کو کھانا کھلانے، مسکین کے بارے میں اور نمازوں کی غفلت کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسمیں کھانے کے بارے میں سورہ ماؤن میں آیا ذکر۔ پھر اسی طرح سورہ مطففین میں آیا یوم جزا کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا ذکر آ گیا۔ اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے لیے قرآن و سنت کی یہ بات ذہن نشین کرانا چاہیے کہ دنیا ایک عارضی جائے قیام ہے، اس کے لیے صرف یہی ایک مقام جو ہے وہ آخرت ہے۔
قیامت کے کچھ مراحل اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ عقید آخرت کے مطابق حشر و نشر میں واقعات کی ترتیب یہ ہے۔ اب یہاں پہ اس بارے میں کچھ جو پورے قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے دیے گئے ہیں۔ دنیا کے خاتمے سے قبل قیامت کی نشانیوں میں احادیث کی روح سے فتنہ دجال کا خروج ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد اسلام اور ایمان کا دور شروع ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ اور بھی ہیں جن کا قرآن نے اجمالی اور احادیث نے تفصیلی ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت نمبر 82 میں، سورہ دابہ من الارض میں، دابتم من الارض میں زمین کا ایک جانور کا خروج ہونا۔ سورہ نمل میں ذکر آیا ہے آیت نمبر 82 میں دابتم من الارض میں کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ یہ ہے قیامت کی نشانی۔ پھر اس کا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لائے گا۔ سورۃ الدخان میں آیت نمبر 10 میں اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی نشانی ہوگا۔ تیسرا سورۃ الانبیاء 96 آیت میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا۔ پھر نفخ صور کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ تمام زندہ چیزیں مر جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے۔ ان سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ وہاں سب لوگ اللہ کے حضور کافی مدت تک کھڑے رہیں گے۔ انہیں اپنے جرائم کے مطابق پسینہ آئے گا۔ اس کے بعد عدالت شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے براہ راست کلام کریں گے۔ اعمال نامے کھولے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ آدمیوں نے آپس میں جو ناانصافیاں یا ظلم کیے ہوں گے ان کا فیصلہ ہوگا۔ شفاعت پرصراط سے گزرنے کے مرحلوں کے بعد برے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اچھے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح پھر ایک اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ عقیدہ آخرت سے تعلق رکھنے والے پاداش عمل کے 2 اور مرحلے بھی ہیں۔ ایک منکر و نکیر کے یعنی قبر میں میت سے سوال و جواب کا مرحلہ ہوگا۔ پھر عذاب قبر یا نعیم قبر کا یعنی قبر کی راحت و برکت کا مرحلہ، یعنی قبر یا تو ایک شخص کے لیے جہنم کا نمونہ ہے یا جنت کا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ ہم سورہ ملک میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 7 اور 8 میں۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جن میں قیامت کے مناظر، اس کی ہولناکیوں، دل آویز مسائلوں کا تذکرہ ہے، جس کو جلد وقوع اور اس کی مختلف المناکیوں کی پردہ کشائی کرتی ہے تاکہ آدمی میں یقین کامل پیدا ہو۔ اسی طرح جہنم اور جنت کے مناظر کشی کی گئی ہے۔ خاص طور پر جہنم کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ چیختا، چنگھاڑتا، ابلتا اور غصے سے کھولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر ہوا ہے 30ویں پارے میں۔ افسوس کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کی تقلید میں دنیا کو اپنی زندگیوں کا مقصود اور محور بنا لیا ہے اور آخرت کی پائیدار زندگی کے بجائے عاجلہ یعنی فوری حاصل ہونے والے منافع کے پیچھے چلنے لگ پڑے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے بار بار انسان کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو بھی کوشش وہ کرتا ہے، خواہ کتنی ہی چھپا کر کرے گا، اس کا پورا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور اس روز یہی ریکارڈ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہر ذرہ اس کے افعال پر گواہی دے گا، یہاں تک کہ اس کے اپنے تمام اعضاء بھی اور اس کے گرد و پیش کی تمام چیزیں بھی ان کے ارد گرد ہونے والے کاموں کا استعمال جو بھی ہوگا وہ ذکر کر دیں گے۔ پھر اس کے جملہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اعمال جو ہوں گے وہ اجسام کی شکل میں پیش کر دیے جائیں گے اور پھر ان کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا میزان عدل کے ایک پلڑے میں اس کے نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال۔ اگر نیکی کا پلڑا جھک گیا تو آخرت کی کامیابی اور جنت اپنے سامنے پائے گا، اگر بدی کا پلڑا جھک گیا تو دوزخ اور اس کا ٹھکانہ اور اس دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز اس کے نام نہیں آئے گی، نہ ہی اس کے نسبی تفاخر، نہ کسی کی سفارش، نہ مال و دولت، نہ کسی کا اقتدار، نہ قوت اس کے کام آ سکے گی۔ یہ جزا اور سزا ہر ایک کے عمل کے مطابق ہوگی۔ تیسری بات ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ یہ وہ پولیس و عدالت ہے جس کا خوف انسان کے نفس میں بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی پولیس نہیں ہے جس کی نگاہوں سے انسان بچ کر جا سکتا ہے یا اگر پکڑ لیا جائے تو مال و دولت یا سفارش سے کام چلایا جا سکتا ہے، اور نہ دنیا کی عدالت ہے جس کی گرفت سے انسان غلط شہادتوں یا سفارشوں سے رہائی پا سکتا ہے۔ وہاں تو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایسی شہادتیں ہوں گی کہ مجال نہیں کہ انسان اس کا انکار کر سکے۔ پھر یہ بھی کہ یہ یوم آخرت کا اعتقاد ایسا عقیدہ ہے کہ نفس میں ایک ایسے طاقتور ضمیر کا نشو و نما دیتا ہے جو بیرونی دباؤ، لالچ اور خوف کے بغیر انسان کو نیکیوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔
ان سب کے علاوہ یہ عقیدہ مکارم الاخلاق کی تعلیم کے لیے بنیاد بن جاتا ہے، پھر انسان میں تقوی اور پرہیزگاری کو انسان بنا دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جان فروشی کا ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے تو تمہیں ابدی راحت کی زندگی حاصل ہوگی۔ مصائب پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، سخت سے سخت مشکلات کے مقابلے میں ڈر جانے کی تلقین کی گئی ہے، نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی، متاع دنیا سے بے نیازی اور بد کرداروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسے اخلاق ہیں جو اس اعتقاد کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے اب ہم 30ویں پارے میں جہنم اور جنت کے کرداروں کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ جہنمی لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ پہلے تو ہم نے پڑھا ہے سورۃ النبا میں، ہم پڑھیں گے بلا شبہ دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ مدتوں پڑی رہے گی، وہاں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ لطف ہوگا، نہ پینے کا مزہ ہوگا، کھولتے پانی پیپ ان کا بدلہ، اور آخرت میں حساب و کتاب کی توقع نہیں کرتے تھے، اس لیے آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان کا تمام نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ اب تم چکھو مزہ عذاب کا۔ پھر ہم سورہ نازیات میں پڑھیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑا معجزہ دکھایا تو اس نے جھٹلا دیا، اور فرعون نے منہ موڑا، مقابلے کی کوشش کی، اور پھر اعلان کیا کہ تم سب کا رب ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو پکڑا اور دنیا اور آخرت میں عبرتناک عذاب ہوا۔ اسی طرح پھر ہم بد کردار لوگ یقیناً دوزخ میں ہوں گے، جزا کے دن یہ لوگ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، اس دن کسی کے مجال نہ ہوگی کہ وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکیں، اس دن حکم اللہ کا ہی ہوگا۔ سورہ انفطار میں ہم یہ پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے سورۃ المطففین میں کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، اور جھٹلانے والوں کے نتائج بتائے گئے ہیں۔ مجرموں کے بارے میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ہے سورہ مطففین میں ذکر۔ پھر دوزخ میں وہ داخل کر دیے جائیں گے، پھر کہا جائے گا جس کو جھٹلاتے تھے اس کا انجام بھگتو۔ پھر ہم سورہ انشقاق میں پڑھیں گے کہ جس کی اعمال نامے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ پکارے گا ہائے میری بربادی، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر سورۃ الاعلی ہم پڑھیں گے، تو آپ سمجھتے رہیے، اگر آپ سمجھاتے رہیے اگر آپ کا سمجھانا مفید ہو۔ نصیحت کی جا رہی ہے وہی جو کہ حاصل کرے گا نصیحت، جو کہ ڈرتا ہوگا۔ بے خوف لوگ جو بد نصیب ہیں، نصیحت ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، وہی آگ میں داخل ہوں گے، نہ وہ اس میں مریں گے نہ جئیں گے۔ پھر ہم سورۃ الغاشیہ میں پڑھیں گے، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، سخت محنت کے مارے تھکے ماندے یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا ان کے کھانے کے لیے، سوائے کانٹے دار جھاڑی جس کو زقوم کہا جاتا ہے، نہ وہ اسے موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا، بس وہ ان کو کھلائی جائے گی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ پھر سورۃ الغاشیہ ہی کی آیات مبارکہ میں، اب اگر ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور جس کا وہ منہ موڑ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو بلا شبہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم ان سے حساب لینا ہوگا، ہم نے ان سے حساب لینا ہے اور پھر ان کو حساب دینا ہوگا۔ پھر سورۃ الفجر ہم پڑھیں گے، اس میں بتایا گیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عاد ارم کہلاتے تھے جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، یعنی ہم تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں نا، ہمارے یہ گھر ہماری بڑی بلڈنگز ہیں، لیکن وہ پہاڑوں کے اندر محل تراشتے ہوتے تھے اور اتنے وہ مضبوط لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا جو وادی میں پتھر تراشتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جو خیمے اور میخیں یعنی کہتے ہیں اس کے پاس سونے کے میخیں ہوتی تھی وہ جگاڑتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکشی کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، تو ان پر عذاب کا کوڑا ہم نے برسا دیا، بلا شبہ تمہارا رب طاق میں ہے۔ سورۃ الفجر۔ پھر سورۃ الہمزہ اور تکاثر میں، بے شک راستہ دکھانا ہمارے ذمے ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی قبضے میں ہے، بس میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا جس میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہے، جس نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اطاعت سے منہ موڑا۔ اور سورہ تکاثر میں ہم پھر دیکھیں گے اس کے کہ مالوں کو اکٹھا کر کر کے رکھا، اسی طرح سے یتیم کو کھانا کھلانے کے بارے میں اور مزید احکامات ہیں۔ قرآن مجید کے دوسرے حصوں میں زر پرستوں کا یوں نقشہ پیش کیا گیا ہے، جو لوگ دنیاوی زندگی ہی کے فائدوں کو چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا اور سورہ نمل میں کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ تھا جی جہنمیوں کا خاکہ۔
جو ہم نے قرآن کے اندر دیکھا اور اس بارے میں دیکھیں گے، ہم آج پڑھیں گے۔ پھر جنت کے مستحق کون ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورۃ النبا میں سب سے پہلے ذکر ہوا بلا شبہ کامیابی متقیوں ہی کے لیے ہے، جنت میں ان کے لیے باغات، انگور، ہم عمر نوجوان عورتیں اور چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، وہاں وہ کوئی بےہودہ اور جھوٹی بات نہ سنیں گے، یہ سب کچھ تمہارے رب کی طرف سے انعام ہوگا، حساب کے وقت بمطابق اعمال کے دیا جائے گا۔ پھر سورۃ النازیات ہم پڑھیں گے، جس میں رہا وہ شخص جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب دینے کا ڈر ہے تو آخرت سے غافل کرنے والی خواہشوں سے روکتا رہا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، باغ ہوں گے۔ پھر ہم سورہ انفطار پڑھیں گے جی، بلا شبہ نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے سورت میں متوففین میں کہ ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ یہ ایک دفتر ہے، مقرر فرشتے اس کے اوپر گزران کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اور نیک کام والے جو ہوں گے وہ آسائشوں میں ہوں گے، بڑی نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کر تم پہچان لو گے، یہ ان کے چہروں پر جو رونق ہوگی جنتوں کی نعمتوں کی وجہ سے ہوگی۔ وہ خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مہر لگی ہوگی مہر مشک کی، یہی وجہ ہے، وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوگا، کہیں پہ کافور ہے، کہیں پہ مسند ہے، اور کہیں پہ تسنیم ہے۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی مقرب بندے پیئیں گے۔ سورہ متوففین فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متقین میں شامل فرما دے جی، متقین کے لیے ہی جنت کے بہترین جو ہے نا اعلیٰ بالا درجات ہیں۔ پھر ہم سورہ بروج پڑھیں گے، سورہ انشقاق، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسان حساب لیا جائے گا اس سے، وہ اپنے لوگوں میں خوش خوش لوٹ جائیں گے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کمال کیے، اچھے اعمال ان کے لیے جنت کے ذریعہ بن جائیں گے، جن کے نیچے نہریں ہوں گی، بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ پھر ہم سورۃ الغاشیہ پڑھیں گے، جس میں بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے خوش خوش ہوں گے، اونچے باغ میں جہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، جام کرینے سے سجے ہوں گے، اور کہو تک یہ برابر برابر لگائے ہوئے اور نفیس قالینیں بچھے ہوں گی۔ سورۃ الفجر ہم پڑھیں گے، اس میں اطمینان پکڑنے والی جان، جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 نفوس عطا کی ہیں، تو یہاں پہ نفس مطمئنہ کا ذکر آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ بہت پسند ہے مجھے یہ آیت، اور دن میں بارہا بار اس آیت کو دہراتی بھی رہتی ہوں، پڑھتی بھی رہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ ہم نفس مطمئنہ کے ساتھ اٹھیں، یعنی اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اسے خوش کرنے میں، راضی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں۔ آمین۔ اے اطمینان پانے والی جان، اے اطمینان پکڑنے والی روح، چل اپنے رب کی طرف چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو میرے بندوں میں شامل اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پھر ہم دیکھیں گے سورۃ اللیل میں، سورۃ الشمس میں دیکھیں گے، بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور بے شک وہ نامراد ہوا جس نے اسے ہلاک کیا۔ سورۃ اللیل میں ہم پڑھیں گے، جو شخص نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں کو دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم راحت تک پہنچانا آسان کر دیں گے۔ سورۃ اللیل ہی کی آیت میں ہم پڑھیں گے، اس دوزخ سے بچا لیا گیا کون؟ جو زیادہ متقی ہے اور اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، نہ کسی پر احسان جتاتا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ بے شک ہم نے آدمی کی ساخت اچھی سے اچھی بنائی ہے، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے درجہ میں داخل کر دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، انہیں ہمیشہ کے لیے انعام ملے گا۔ تو اے انسان، اگر اب تو اس حقیقت کو مان لے اس دنیا میں ہی، تو پھر تجھے اس کا جزا ضرور ملے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا اللہ سب حکم کرنے والوں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ سورۃ التین میں ہم پڑھیں گے، پھر سورۃ البینہ میں ہم پڑھیں گے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی بلا شبہ بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ باقی رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، جو لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش، وہ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا، یعنی وہی متقین کا انجام ہے۔ الحمدللہ جی، آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اعمال کے غیر محدود اثرات اور ان کی جزا اور سزا۔ سورۃ الاعراف میں ہے، جنت و جہنم کے لوگوں کے بارے میں ان کے اوپر لعنت کرتے ہوئے وہ داخل ہوں گے، جہنمیوں کے بارے میں تذکرہ ہے، جنت کے بارے میں تذکرے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی نیکی یا بدی نے دوسرے کتنے انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ ایک عمل ہوتا ہے ہماری اپنی ذات کے لیے جو ہم خود کرتے ہیں، جیسے میری نماز ہے،
میں خود پڑھتی ہوں نا، بس اس کی جزا بھی میرے لیے ہے، اس کا افیکٹ میری باڈی پر بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتی ہوں، کسی کو آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، تو یہ ایفیکٹ دوسرے کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو کتنی نیکیاں کنورٹ کر رہے ہو، تو آپ کے لیے اس حساب سے جزا بھی ہے۔ آپ دوسروں میں کتنی برائیاں کنورٹ کر رہے ہو، تو یہ آپ کا عمل دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، اب آپ کے لیے وہی برائیاں جو ہیں وہ پیچھے سے آئیں گی۔ تو ہمیں کوشش پھر یہی کرنی ہے اس پورے کلام کو پڑھنے کے بعد کہ اپنے لیے بہترین نیکیاں جو ہیں وہ صدقے جاریہ بنانی ہیں، اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ گزارنا ہے اور دوسروں کو بھی یہ قرآن سکھانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، تو قرآن کو سیکھے پہلے، پھر اس کو دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ سب اعمال میں سے بہترین عمل ہے، کیونکہ انسان کی زندگیاں سنوارنا، کسی کو جھوٹ سے ہٹانا، کسی کو شراب سے ہٹانا، کسی کو اور 100 برائیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہیں، ان سب سے ہٹانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ قرآن پہلے پڑھ لیں، خود اس پہ خود عمل کریں، اور پھر عملی نمونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی آپ یہ قرآن پڑھا دیں۔ تو درس و تدریس کا طریقہ جو ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پھیلانا ہے۔ ہمارے ساتھ مل کر میں الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، قرآن مجید کے درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھے۔ 18 سال سے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے میری ذات کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص فضل و رحمت کے ساتھ بخشا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تنہا آج تک اس سفر میں تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ جیسی بہنوں کا ساتھ عطا فرمایا۔ تو اب اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس قرآن کی اشاعت کے لیے آپ لوگ سب میرا ساتھ دیجیے۔ آپ تک جو آڈیوز بھی پہنچائی جاتی ہیں آپ اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں، قرآن کو پڑھیں، اپنی زندگیاں سنوار سکیں اور اپنی آخرت اور نجات کا ذریعہ کما سکیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس عمل کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی راضی ہو جائے، اس کو آگے پہنچائے، اور ان سب سے بھی راضی ہو جائے جو مزید اس کو سیکھیں اور آگے پہنچائیں، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے دنیا عقبہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے بچنے کے لیے ہر انسان میں برے یا بھلے کی تمیز دیتی ہے ہمیں، اور اس میں ضمیر جیسی طاقت رکھی ہے، نیز نیک لوگوں سے اس کو خیر اور شر کا جو علم حاصل ہوا ہے، اور اس کے سامنے روزمرہ کی مثالیں بھی تھیں، ان میں سے اس نے کسی بات میں فائدہ بھی اٹھایا، کسی میں نقصان کے لیے کوشش کی، کسی میں برائی کے لیے کی، کسی میں اچھائی کے لیے کی۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور صالح لوگ اور ان کا اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں نیک لوگ، اور ان کے نیک اعمال اور بھلائی کے وہ طریقے جن کی وجہ سے دنیا میں نیکیاں اور بھلائیاں رائج ہوئی ہیں، ان سب پر قیاس کر کے دیکھا جائے تو جو نیک ورثہ اسلام نے چھوڑا ہے، ان سب نیکیوں کے اجر میں سے ایک ایک حصہ ان کو بھی ملنا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ابتدا میں نیکیوں کی طرف دنیا کو دعوت دی، جن سے متاثر ہو کر دوسرے لوگوں نے ان کے بعد آئندہ نسلوں سے نیکی کی راہ اختیار کی ہے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا، تو ہمیشہ بعد والوں کے لیے اجر کا حصہ وہی پہلے والوں جیسا ہوگا۔ تو یہی موروث ہوگی، اور یہی آگے بڑھتی ہوئی ہمارے لیے پیچھے بھی صدقے جاریہ ہے، اور اگلی موروث بھی یہی ہے۔ یعنی نیکی کا اجر اوپر کی طرف سے ہر شخص کو ملنا چاہیے جس نے نیکی کو آگے منتقل کیا، اور یہ سلسلہ اس شخص تک چلتا رہے گا جس نے پہلی دفعہ نیکی کی احیا کی۔ جزا اور سزا کی جو صورت قرآن نے پیش کی ہے، ہر صاحب عقل کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور حق و انصاف کے تمام تقاضے اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے لیے موجودہ نظام کی بجائے ایک دوسرا نظام قائم ہو، کیونکہ اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات میں سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی میں کسی آدمی یا گروہ کے اعمال کا پورا بدلہ مل سکے۔ یہ وہی ممکن ہے جہاں پہلی اور پچھلی نسلیں جمع ہوئیں اور ہوں گی، تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں، حساب کرنے کے لیے ایک علیم خبیر ذات انسان کی انصاف کے ساتھ، انسان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ انصاف کے ساتھ ایک ذات ایسی ہو جو کرسی پر متمکن ہو، اور انسانوں کے اعمال کا پورا بدلہ پانے کے لیے غیر محدود زندگی اور اس کی گرد و پیش اور جزا اور سزا کے غیر محدود امکانات کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی موجود ہو جو اس کو قائم کرے۔ الحمدللہ جی، ہمارے خلاصے کا بیان جو ہے وہ آخری یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی برائیاں اور ان کے اثرات، زندگی کے تضادات اور نفاق، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانتوں میں خیانت، زبان کی تباہ کاریاں، گالی گلوچ اور بد زبانی، تانا دینا، دل لگی اور تمسخر، مذاق، لعنت و ملامت، چغل خوری، غیبت و بہتان، بہتحقیق باتیں کرنا، برے القاب سے یاد کرنا، بدگمانی کرنا، بے جا کسی کے ملامت میں تجسس کرنا،
کسی دوسروں کے معاملات کو ٹٹولتے رہنا، اتہام بازی، حسد کرنا، بغض اور کینہ رکھنا، کبر و غرور میں مبتلا ہونا، اسراف اور بے محل خرچ کرنا، بخل، کنجوسی کرنا، حب و جا دنیا اور حرص سے مال شہوت میں مبتلا ہونا، ریا کے مفاسد، دوسروں کی تحقیر کرنا، جوا اور سٹے بازی کا کاروبار کرنا، یہ سب ہم نے قرآن مجید میں انفرادی اور اجتماعی برائیاں پڑھے ہیں اور ان کے اثرات بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ پھر ہم نے پورے قرآن کا خلاصہ اجتماعی مفاسد جو ہیں، سود خوری، ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ، چوری، رشوت، امانتوں میں خیانت، ایک دوسرے پر اتہام بازی، زنا اور لواطت، بغیر تحقیق کے بات کرنا، تنگ دلی اور بخل، حرص و دنیا مال، ظلم و زیادتی سے دوسروں کی حقوق کا پامال کرنا، اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرنا، حق اور سچی بات کو چھپانا، تحریف آیات الہی کرنا، اشتراء آیات الہی، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بدلے میں حقیر نفع حاصل کرنا، یا ہیلہ سازی، منکرات محافل اور مجالس، ترک امر یعنی بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اللہ اور رسول کے احکام ماننے کی جگہ دوسرے نظریات کو مدار نجات بنا کر رائج کرنا، قتل نفس کو برا نہ سمجھنا، منکرات اور فحاشی پھیلانا، غیر قوموں کی اندھی تقلید، ان سے ساز باز کرنا۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ علم سے محرومی، خود غرضی، معاشرے میں انتشار، طبقاتی کشمکش، فرقہ بندی، نسلی امتیازات، گروہی اور جماعتی تعصبات، مہنگائی اور رزق میں کمی، جسمانی کمزوری، اللہ کی نعمتوں کا سلب ہونا اور شیطان کا تسلط، اور رحمت الہی سے مایوس ہونا۔ تو آغاز ہوا تھا ہمارے پہلے پارے کا الف لام میم کا، وہاں پہ ہم نے آغاز میں یہ مضمون پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جہان الست میں جب ان کو بنا دیا تو وہیں سے شیطان کی دشمنی ان کے ساتھ آغاز ہوئی تھی، اور یہ شیطان ہمارے اوپر تسلط کر دیا گیا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب نہیں حاصل کرے، کیونکہ وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، میرے بندے، اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وہ اس کے شکنجے میں آ گئے، اس کی باتوں میں، اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور ان سے خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ سکھا دیے اور ان کی بنا پر ان کو مغفرت کر دی۔ تو رحمت الہی سے مایوس وہ بھی نہیں تھے، رحمت الہی سے مایوس ہم بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہماری باطل زندگی تھی، آج سے پہلے کی زندگی تھی، اس رمضان سے پہلے کی زندگی گزاری، اس دفعہ قرآن کو اس انداز میں پڑھنے سے پہلے کی زندگی گزاری تھی، آئیے سب مل کے اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں صدقے دل سے، جو ہو گیا پہلے ہو گیا، آج ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے لیے توبہ کے دروازے تو نے کھلے رکھے ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ، ہماری جتنی سانسیں باقی ہیں، اس کلام کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، ہمارے اجسام کے اوپر اس کو نافذ کر دے۔ اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم صرف اور صرف نیت کر سکتی ہیں اپنے فرشتوں کی مدد سے، اپنی بارگاہ سے، اپنے اقتدار سے ہمارے اجسام کو اپنے قدرت میں رکھنا ہے۔ پروردگار، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین یا ربنا آمین۔ اس دعائے تکمیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اب آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ 30 سورۃ النبا کا پہلا پارٹ، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس خلاصے کے ساتھ کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ النبا کا۔ نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو۔ سورۃ النبا 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، جوڑے کے اعتبار سے اس کا تعلق 29ویں پارے کی آخری سورت یعنی سورہ مرسلات کے ساتھ ہے۔ دونوں صورتوں کے مضمون، اسلوب اور آیات کی ترتیب میں گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ سورۃ المرسلات 50 آیات پر مشتمل ہے، اس کے پہلے رکوع میں 40 جبکہ دوسرے رکوع میں 10 آیات ہیں۔ سورۃ النبا کی کل 40 آیات ہیں، اس کے پہلے رکوع میں 30 آیات ہیں، جبکہ سورۃ المرسلات کی طرح اس کا بھی دوسرا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے۔
تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ 30 اما کا پہلی صورت ہم آغاز کرنے لگے ہیں، سورۃ النبا، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مختصر آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں؟ یہ 2 الفاظ اکٹھے ہیں، ان اور ما ہے، ٹھیک ہے۔ اما جو ہے نا ان اور ما ہے، ادغام کر دیا گیا ہے۔ نون ساکن کا جو قاعدہ ہے ہمارے پاس ادغام الغنہ، اس کے تحت یہاں پہ اس کو ملا دیا گیا ہے۔ عما، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا؟ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں، قیامت کا کہتے ہیں کہ کیسے جی کر اٹھنا ہے۔ اب زمین کی طرف پہلے جہاں پہ زندہ ہیں، جہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان باتوں کی طرف اللہ رب العزت نشانیاں دکھاتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، کیا ایسا نہیں کیا؟ اب یہ ساری چیزیں اس کے دلیل میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی میخ جیسے اوپر گاڑ دیتے میخ کسی چیز کے اوپر تو وہ ہلتی جلتی نہیں ہے، اس طرح زمین کے اوپر پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، ہر چیز کا پیر پیر بنا دیا، اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تھکان دور کرنے والی، اور رات کو ہم نے بنا دیا ڈھانپ لینے والی، اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش کی جد و جہد کے لیے، اور تمہارے اوپر بنا دیے ہم نے 7 مضبوط آسمان، یعنی ایک آسمان یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں۔ قرآن مجید کی آیت دلیل کرتی ہے پیش۔ اور ہم نے سورج کو بنا دیا ایک روشن چراغ، اور ہم نے اتار دیا نچڑنے والی بدلیوں سے چھاجو پانی، یعنی بے انتہا پانی برسا دیا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج۔ اچھا، اب یہ جو اناج ہے زمین سے ویسے نکل آتا ہے جادو کے ذریعے سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں، پھر اس سے ہم زمین سے اناج نکالتے ہیں، اور دوسرے نباتات بھی، اور بڑے گھنے باغات بھی۔ وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک وقت معین ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک فیصلہ کن بات ہے، جس دن، اب قیامت کا منظر سنیے، جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو تم سب چلے آؤ گے فوج در فوج، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت۔ یقیناً جہنم گھات میں ہے۔ گھات میں کون ہوتا ہے؟ جیسے دشمن کوئی چھپ کے، یا کوئی ٹائیگر وغیرہ جانور ہوتا ہے کسی پر اٹیک کرنے کے لیے چھپ کے، جیسے اپنی آنکھیں اور اس کو کھانے کے لیے سب کچھ اپنا تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے کھول کر، اسی طرح جہنم گھات میں ہے۔ وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا، وہ رہیں گے اس میں کرن کرن، یعنی صدیوں صدیوں اس میں رہیں گے، سالوں سال رہیں گے، مدتوں رہیں گے۔ وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے اور نہ کوئی مشروب سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور بہتی ہوئی پیپ کے۔ جزاء وفاقا، بدلہ ان کے اعمال کا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حساب، اس کی وجہ بھی بتا دی ساتھ ہی کہ یہ لوگ کسی حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو دھڑلے کے ساتھ، یعنی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے جھٹلا دیا، اور ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، تو اب چکھو۔ پھر اس وقت ان سے کیا کہا جائے گا؟
تو اب چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب کا ہی، یقیناً اہل تقوی کے لیے کامیابی ہوگی۔ ساتھ ہی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتیوں کا بھی مقام بتا دیا، ان للمتقین مفازا، نافرمانوں کا انجام، اور پھر یہاں ساتھ ہی متقین کا انجام، ان کی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما دیا یقیناً اہل تقوی کے لیے کامیابی ہوگی، ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہوں گی اور جام چھلکتے ہوئے، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ جھوٹ، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا حساب۔ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو رحمان ہے، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صفیں باندھ کر قطار در قطار، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے، اور وہ بات بھی درست کرے گئے۔ یہ دن ہے حق کا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے اپنا۔ دیکھو ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ تصور کیجئے یہ عذاب انسان کے کتنا قریب ہے، ادھر انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر اسے قبر میں اتارنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ اور قبر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ گویا ہر زندہ انسان اس باغیچے یا گڑھے سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر بیٹھا ہے۔ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کاش مجھے شرف انسانیت ملا ہی نہ ہوتا، مرا اے کاش کے مادر نہ زادے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ انسان کی اس وقت کی حسرت ہوگی، تو اس لیے پھر فکر کس دن کی کرنی چاہیے؟ آخرت کی فکر کر کے یہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ سورۃ النبا آیت نمبر 40 پر تکمیل ہوتی ہے الحمدللہ۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ النازعات کا۔ تو سورۃ الصافات، سورۃ الذاریات اور سورۃ المرسلات کے بعد سورۃ النازعات پے در پے قسموں سے شروع ہونے والی قرآن مجید کی یہ چوتھی سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں مذکور قسموں کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہے، کچھ کہتے ہیں ان میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ النازعات کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ کیا کھینچتے ہیں؟ کیا غرق ہو کر کھینچتے ہیں؟ جیسے انسان ڈوبتا ہے، اندر پانی کے اندر غوطے لگاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر فرشتے اندر غوطے لگا کر ڈوب جاتے ہیں اور پھر اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی قسم جو گرہیں کھولتے ہیں آسانی سے۔ کون سی گرہیں؟ جو انسان کے اندر اس کی روح کی لگی ہوئی ہوتی ہیں، جب انسان ہنسلی کی ہڈی سے باہر اس کی روح نکالنے کے لیے، وہ گرہیں جو اللہ نے اندر قائم کی ہوئی ہیں، تو انسان زندہ ہے۔ اگر روح باہر نکل جاتی، ہر وقت نکلتی تو انسان تو اپنی روح کو پکڑنے کے لیے پھرتا رہتا۔ یہ گرہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی ہیں۔ تو اور فرشتوں کی قسم جو گرہیں کھولتے ہیں آسانی سے، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر وہ تعمیل ارشاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر حسب حکم معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی زمین زلزلہ دی جائے گی، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ کتنے ہی دل اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے۔ جھٹکا کس چیز کا ہوگا؟ حشر کا میدان قائم ہونے کا۔ اس دن خوف کے مارے دل دھڑک رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جیسے آج دنیا میں دیکھیں، آپ کا رزلٹ جس دن ہوتا ہے تو کیسے انسان کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ آپ کوئی ٹیسٹ کروا لیں، بے شک زندگی میں آپ دیکھیں، آپ کو ڈاکٹر کسی بیماری کا ڈائگنوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کرواؤ۔
اب جب تک آپ کو وہ ٹیسٹ رپورٹ ملتی نہیں ہے، آپ لینے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، تب تک کہ کوئی بیماری نکل آئی تو میرا کیا بنے گا، میرا انجام کیا ہوگا، یا تو میں مر گئی، پتہ نہیں بچوں گی نہیں بچوں گی، کوئی بڑی بیماری نکل آئی تو پھر کیا ہوگا۔ یہ دل کی دھڑکن کچھ محسوس ہوئی؟ قیامت کے دن جب نام اعمال سامنے آئیں گے، اس وقت دھڑکن کا کیا حال ہوگا؟ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، تو وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کو پکارا تھا اس کے پروردگار نے طوا کی مقدس وادی میں کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف، تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور اس نے نافرمانی کی۔ پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، پھر اس نے اپنی رعیت کو جمع کر لیا اور اعلان کیا، بس کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا رب تمہارا میں ہی ہوں۔ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اے لوگو ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک پانی کا قطرہ ہے، دیکھیں اس پانی کو، مٹی ہے کیچڑ ہے، اس کو گوشت بنانا، چمڑا بنا دینا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے لیے آسان ہے، ایک بادل ہے یا فضا ہے یا تخت ہے یا جو بھی ہے، اس کو تو بچھا دینا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری تخلیق دیکھو، کیا وہ زیادہ مشکل نہیں ہے؟ کیا آسمان کی تخلیق مشکل ہے؟ اس نے اسے تخلیق کیا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور اس کے دن کو ظاہر کر دیا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اس کا مطلب پہلے آسمان بنائے گئے اور اس کے بعد زمین بنائی گئی، اس میں سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے لیے چوپایوں کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ، ساتھ یہ ساری دلائل پیش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر قیامت کی طرف بات آتے ہیں کہ ادھر غور کرو نا، یہ سب کچھ میں بتا کس لیے رہا ہوں، کیا یہ سارا کچھ میرے مشکل ہے اور میں قیامت نہیں برپا کروں گا؟ فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ جسے کہا گیا ہے جاءت الطامۃ الکبریٰ، وہ بڑا ہنگامہ جب برپا ہو جائے گا، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی، اور کھول کر رکھ دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ پس جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہوگا۔ اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے خیال سے، اور اس نے روکے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا نفس کی خواہشات ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو رب کے حکم کے آگے اپنی پریفر کریں آپ اس کو، وہ آپ کی نفس کی خواہش ہے، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ کسی بھی چیز کو آپ کے نفس جو ہے، آپ کی اندر سے آپ کی طلب ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں، اور اس پر اللہ کا حکم آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ ایسا مت کرو، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، پھر فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسوں کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، یہ تمام گفتگو کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے گی، آپ کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے؟ یعنی آپ یہ تو پوچھیے نا کہ اس بیان سے ان لوگوں کا کیا تعلق ہے، بس تمہیں بتا دیا گیا کہ عمل کرو تو عمل کرو، آپ فرما دیجئے اس کا انجام تو آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا گویا نہیں رہے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی کچھ صبح سے۔ یعنی قیامت کے دن انسان جب اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کرے گا نا، تو اسے پوری زندگی ایسے نظر آئے گی جیسے وہ بس ایک دن رہا تھا یا چند گھڑیاں دنیا میں رہا تھا۔ یہ ہے ساری زندگی کا خلاصہ۔ اور پھر انسان کو کس زندگی کے لیے، جیسے عشاء کا وقت ہوتا ہے یا ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے نا، اس طرح انسان بس تصور کرے گا اس زندگی کو۔ الحمدللہ جی، یہ صورت ہمیں مزید تلقین کرتی ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی کو ہی پریفر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سورۃ
نازعات ہماری آیت نمبر 46 پر تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کریں گے سورۃ عبس کا۔ سورۃ عبس کی ابتدائی آیات میں ایک خاص واقعہ ذکر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے چند بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عباس بن عبد المطلب وغیرہ بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ عین اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محو گفتگو تھے تو ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور آداب مجلس کی رعایت کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشدنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سیدھا راستہ بتائیے، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کرتے۔ ظاہر ہے وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن سن تو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ بہرحال ان کی بار بار خلل اندازی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کچھ ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ بعض لوگوں نے محض یہ سمجھتے ہوئے ان آیات کی تلاوت جو ہے نا تعویلات پیش کر دی ان کی تلاوت کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کی مناسبت سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح یہاں ان آیات کا مذکور ہے۔ تو وہاں پہ فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو آپ انہیں مخاطب کر کے فرماتے، مرحباً بمن آتبنی فیہ ربی، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ علوم القرآن اسباب النزول ابو الحسن علی بن احمد بن ابو الوحدی۔ بہرحال اس واقعے میں متعلق اکثر مذکورہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے تو سارا معاملہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا، متعلقہ آیات کی تعویل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ عبس کا۔ سورۃ عبس جو کہ مکی صورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 42 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنا فانت له تصدی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عبسا وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اس بات پر کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا، کس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کے لیے مفید ہوتی، لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتے ہیں، یعنی وہ آپ کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، لاپرواہی سے پیش آ رہے ہیں، آپ اس کی تو فکر میں رہتے ہیں، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اس کے دل میں خشیت بھی ہے، تو اس سے آپ استغنا برت رہے ہیں۔ دیکھیے، دلوں کی خشیت اللہ جانتا ہے۔ وحی کے ذریعے ایک نبی کے سامنے ایک عام انسان آتا ہے، وہ نابینا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا ہے کہ اس کو میرے بارے میں پتہ بھی چل چکا ہے، میری نبوت کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، یا اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو وحی کے ذریعے یہ آیات مبارکہ نازل کر کے بتا دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کا تقویٰ جو ہے نا وہ رب تک پہنچتا ہے، نہ ہمارے مال پہنچتے ہیں۔ صدقہ خیرات جب ہم کرتے ہیں تو دل میں اللہ کا خوف رکھا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک دلوں کی خشیت پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے۔ یہ قرآن ایک ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ
بی ایدی سفرہ کرام بررہ کرام بررہ۔ تو بلند و بالا، جو باعزت ہیں، بلند و بالا، نہایت پاک ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بد دعا دے کر کہتے ہیں، اتنی بڑی نعمت جو مل گئی ہو اس کے بعد بھی انسان مستفید نہ ہو، کہتے ہیں جو بڑے معزز اور نیک ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح انسانوں کو پھر کہا، قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکرہ ہے۔ ذرا سوچئے کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے؟ ایک بوند سے اس نے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، پھر آسان کر دیا اس پر راستہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا۔ سارے مرحلے بتا دیے نا کہ اللہ نے ایسا اللہ نے کیا ہے نا، اس بات پر ایمان ہو گیا نا کہ پہلے پیدا کیا ایک بوند سے، قطرے سے، پھر اس کے لیے دنیا کا راستہ آسان کیا، پھر موت، پھر قبر، اسی طرح حشر کے دن بھی اٹھائے گا، یہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ نہیں، اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے، ابھی تک کہتا ہے کہ اس نے وہ بات پوری نہیں کی ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ تو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ اب دنیا کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں، تاکہ انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے ذرا ان کی مثالیں دے کر تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ تو ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، پھر ہم نے اگا دیے اس میں اناج اور انگور اور مختلف ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور بڑے بڑے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی آواز کے بارے میں ہے، صاخہ چنگھاڑ آواز، یعنی اتنی تیز ہوگی کہ کان پھوڑ ڈالے گی۔ ایک لمحے کے لیے آپ محسوس کریں کہ ہمیں کسی موبائل میں سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے یا ڈور بیل جو ہے ہماری وہ بجنا شروع ہو، اس کے اوپر کوئی انگلی رکھ دے تو 2 منٹ سے زیادہ برداشت وہ نہیں ہوتی، یا اور کسی قسم کی گھنٹی ہو، تو یہ تو وہ ہے جو پھر کانوں کو ہی انسان کے پھوڑ ڈالے گی۔ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی کہ اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی، کوئی کسی کی یعنی اس دن پرواہ ہی نہیں کرے گا، بالکل سیلفش ہو جائے گا، ہر انسان سیلفش ہو جائے گا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے، صرف ڈرایا ہی نہیں جا رہا بلکہ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز دیکھیے کہ ایک دم ڈراتے ڈراتے، جیسے ماں بچے کو ڈراتی ہے کہ آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، میں ماروں گی آپ کو، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتی کہ اچھا چلو آؤ میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی، اچھا میں آپ کو پیارا سا سوٹ لے کے دوں گی، یا بچے کی جو بھی پسند کی چیز ہوتی ہے۔ اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ کلام پیش کیا گیا، تو کیا پھر بھی ہم اس رب کی طرف رجوع نہ کریں؟ پھر فرما دیا، وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے کہ اس دن روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے، خوش و خرم، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے۔ ساتھ ہی غبرہ کا بھی ذکر کر دیا، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے وہ جو کافر اور فاجر ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کو لائق اعتناز نہیں سمجھتے تھے، بس اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ عبس آیت نمبر 42 پہ تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ التکویر کا۔ سورۃ التکویر اپنے مضمون اور اسلوب کے اعتبار سے اپنے بعد والی تینوں صورتوں سے گہری مشابہت رکھتی ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے یہ چاروں صورتیں سورۃ التکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین اور سورۃ الانشقاق ایک ضمنی گروپ کی حیثیت سے بھی ہیں، اور البتہ جوڑوں کے نظم کے حوالے سے سورۃ التکویر کا تعلق سورہ انفطار سے ہے، جبکہ سورۃ المطففین اپنی بعد والی یعنی سورۃ الانشقاق کے ساتھ مل کر جوڑا بناتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں تکویر کا۔ سورۃ التکویر جو کہ مکی سورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار
عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، یہ بھی قیامت کا دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ پہاڑ کیسے چلیں گے آپ دیکھیے، جیسے سمندر چل رہا ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے ہوا چل رہی ہوتی ہے، جیسے ریگستان کی ریت، اس طرح سے پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اور جب گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، یعنی بالکل وہ کھلی پھریں گی، جو اونٹوں کے ہاں رواج اشار سے 10 مہینوں کے حمل والی اونٹنیاں مراد ہے، یعنی ایسی اونٹنیاں جن کے وضع حمل کا وقت بہت قریب ہو۔ عربوں کے ہاں ایسی اونٹنی بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے اور اس لحاظ سے وہ لوگ اس خصوصی حفاظت اور اس کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو آیت میں اس حوالے سے قیامت کی ہولناک کیفیت کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو بہت قیمتی اونٹنیاں بھی لاوارث ہو جائیں گی، انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس وقت جب خود عورتوں کو اپنے حمل کی کوئی فکر نہیں ہوگی تو اونٹنیوں کی کس شے کو ہوگی پھر، اس لیے یہاں پہ اونٹنیوں کا ذکر ہو گیا۔ اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے اور جب جانوں کے جوڑ ملائے جائیں گے اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی، یعنی وہ کس وجہ سے دفنائی گئی تھی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، رجسٹر کھول دیے جائیں گے، صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی کس طرح سے، کبھی تصور کیا ہے ہمارا چمڑا اترے کس طرح سے، تو نیچے سے گوشت نکل آتا ہے، آسمان کی کھال اترے گی تو پیچھے جہنم جنت سب کچھ نظر آئے گا واضح، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس دن ہر جان جان لے گی اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے، تو نہیں، فلا، ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، قسم ہے رات کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم تو اللہ کے سوا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کھانا چاہیے، ہمیں جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور چیز کی قسم کھائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی اپنی مخلوق میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی بھی قسم کھا لی، چاند کی بھی کھا لی، اسی طرح سے انجیر کی، پہاڑوں کی بھی کھا لی ہے، جس چیز کی رب کی مرضی ہے وہ چاہے، لیکن انسان نہیں کھا سکتے قسم۔ یہاں پہ ستاروں کی قسم کھا کے کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی قسم ہے رات کی جب وہ روانہ ہونے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے، حرکت میں آ جائے۔ انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت پیغمبر کا قول ہے، جو جبرائیل علیہ السلام بہت قوت والا ہے نا، صاحب عرش کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ اور تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے اس کو کھلے افق پر، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیے یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کر کے اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بلند مرتبہ کہا ہے، ان کے درجات یعنی بلندی، تمام فرشتوں میں سے ان کی فضیلت جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کا بتانا یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، سب سے افضل فرشتہ جو ہے نا، سب سے افضل نبی پر لے کر آیا ہے، تو یہ کتاب بھی سب سے افضل ہے۔ اس کتاب کی امپورٹنس کو سمجھیے اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان مان لیجئے، اللہ کا شکر ادا کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا، الحمدللہ۔ ساتھ میں اس بات کی نفی کرتے ہیں اور تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے اس کو کھلے افق پر، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ تو یہ ہدایت ہے، ذکر ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ تو اب چاہنا تو ہمیں پڑے گا نا، نیت تو ہمیں کرنی پڑے گی نا، اللہ سے ہدایت تو ہم نے طلب کرنی ہے۔
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس نصیحت سے آراستہ کر دیتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تمہارے چاہے بے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر انسان صرف خود چاہے بھی، اگر نیت بھی کر لے کہ میں یہ علم حاصل کروں گا یا میں اس سے نصیحت میں علم حاصل کرتا ہوں، میں متقی بن جاؤں، انسان کا کام ہے کہ وہ نیت تو کرے نا. عمل جو ہے اللہ کی ذات عطا کرتی ہے. اور ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے دنیا کے بڑے کام ہیں، میں نے بازار جانا ہے، میرے بچے نہیں پڑھنے دیتے. تو ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر اللہ نہ چاہے. یہ اللہ چاہتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے. وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں مختص کر لیتا ہے، تو اس کے چاہنے سے ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ جی. آیت نمبر 29 میں یہ مضمون قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے. یعنی کسی انسان کو ہدایت تبھی ملے گی جب وہ خود بھی اس کے لیے ارادہ کرے اور پھر اللہ بھی اسے ہدایت دینا چاہے. تو ظاہر ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انسان کی اپنی خواہش اور طلب کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر ہدایت مسلط نہیں کرتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر سزا اور جزا کا سارا فلسفہ ہی غلط ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ التکویر پر آیت نمبر 29 ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الانفطار کا. سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، اور یہ تعلق اس حد تک گہرا ہے کہ ان دونوں کا مضمون بھی ایک ہے، بلکہ متعلقہ مضمون دونوں صورتوں کے ملنے سے مکمل ہوتا ہے. انفطار کہتے ہیں پھٹ جانے والی، اور دونوں صورتوں کی ابتدائی آیات میں قیامت کے حالات کا نقشہ دیا گیا ہے. سورۃ التکویر میں ان حالات کی تفصیل 13 آیات میں بیان ہوئی ہے، جبکہ سورۃ الانفطار میں وہی مضمون صرف 4 آیات میں سمٹ گیا ہے. اس مضمون کے بعد سورۃ التکویر میں جو اہم خبر دی گئی ہے وہ ہے علمت نفسم ما احضرت، جبکہ سورۃ الانفطار میں اس کے مقابلے میں یہ آیت آئی ہے علمت نفسم ما قدمت و اخرت. یہاں تک تو دونوں صورتوں کا مضمون ایک جیسا ہے. اس کے بعد سورہ تکویر میں قرآن کی صداقت کا حوالہ دے کر مخاطبین سے یہ چھپتا ہوا سوال کیا گیا ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم لوگ نہ اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھتے ہو، نہ حق کو پہچاننے کی زحمت گوارا کرتے ہو، آخر تم لوگ جا کدھر رہے ہو. لیکن یہاں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی اور ہر شخص اس کے اعمال کی تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. چنانچہ اس موضوع پر روشنی یہاں سورہ انفطار میں ڈالی گئی ہے کہ اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس منزل پر پہنچو گے، اور اگر دوسرا راستہ یعنی دوسرا طرز عمل اپناؤ گے تو اس انجام سے دوچار ہو جاؤ گے. دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں جی. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ الانفطار کا، جو کہ مکی سورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، 19 آیات ہیں. بہت مختصر سی ہماری یہ سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے، قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. ذرا دھیان دیجئے اور ذرا محسوس کیجئے کہ اوپر سے آسمان پھٹا تو ہو گیا، کیا ہونا ہے. ایک لمحے کی بجلی کڑکتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں آسمان پھٹ گیا ہے، تو ہم کتنے ڈر جاتے ہیں. اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پہاڑ اس طرح سے ہوں گے، سمندر پہاڑ ہر چیز تباہ کر دی جائے گی، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، اس وقت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کے مخاطب کر رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا. پھر ایسا نہ جتائے اللہ رب العزت نے. یعنی بتانا پڑتا ہے نا، ہماری طرح جیسے ہم لوگ تو بعض اوقات دیکھیں
چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں میں نے آپ کی خاطر یہ کیا ہے، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، پھر بھی آپ میری بات نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت انداز ہے، وہ تو تخلیق ہی کرنے والا ہے، اس کا تو کل اختیار ہے ہمارے پر۔ فرماتے ہیں جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہارے نوک پلک سنوار دیے، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کر دیا، پھر جس شکل میں اس نے تجھے چاہا ترکیب کر دیا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسی شکلیں بنائی، ہرگز نہیں، بلکہ اصل میں تم جزا اور سزا کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، نوٹس دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ فرشتے کون ہیں؟ یہاں پہ نام دیے گئے ہیں ان کے، بڑے باعزت ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یقیناً نیکوکار بندے نعمتوں میں ہوں گے، پھر وہی نیک و بد کا انجام بھی بتا دیا ساتھ ہی، اور یقیناً فاسق اور فاجر جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں جزا اور سزا کے فیصلے کے دن، اور وہ اس سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا کچھ اندازہ ہے کہ یہ روز جزا ہے کیا، آخرت کا دن ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کھلے لفظوں میں آگے خود ہی بتا دیا کہ وہ ہے کیا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس روز کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور سارا کا سارا حکم جو ہے وہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار انسان کو دے دیا ہے نا، تو ہر کسی کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی ٹو لگانے اور دوسروں کے عمل کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم یہاں پہ یہی ملتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کی فکر کرے، اپنے عمل، اپنا ہی عمل جو ہے وہ انسان کو متقی بناتا ہے، متقی بنانے کے بعد جنت کے مقام میں لے جاتا ہے، اور اپنا ہی عمل انسان کو فاسق بناتا ہے، اور فاسق بنانے کے بعد جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ وباللہ توفیقی، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انفطار آیت نمبر 19 پر ہمارا پہلا پارٹ جو ہے 30واں پارہ اما یہاں پہ تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔